السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ تعالیٰ کا بہت شکر ہے کہ ہم ایک بار پھر رمضان المبارک کا مہینہ دیکھ رہے ہیں۔ یہ وہ مہینہ ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک نازل فرمایا، اور یہ وہ وقت ہے جب اللہ کی رحمت، مغفرت اور جہنم سے آزادی کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے کہ جب رمضان آتا ہے تو جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں اور شیاطین کو جکڑ دیا جاتا ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کا پہلا دن ہماری زندگی میں ایک نئی شروعات ہو سکتا ہے اگر ہم اس کو صحیح طریقے سے استعمال کریں۔ رمضان المبارک صرف عبادت نہیں بلکہ شخصیت کی تربیت کا مہینہ ہے۔ رمضان صرف بھوکا اور پیاسا رہنے کا نام نہیں ہے بلکہ یہ خود کو بہتر بنانے کا مہینہ ہے۔ قرآن میں ارشاد ہے، اے ایمان والو، ہم تم پر روزے فرض کیے گئے ہیں جیسا تم سے پہلے لوگوں پر فرض کیے گئے تھے تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ۔ یہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 183 ہے۔ یہ روزے کا مقصد صرف جسمانی مشقت نہیں بلکہ تقوی اور خود کو بہتر بنانا ہے۔ خود پر کنٹرول اصل کامیابی، کامیاب زندگی کا راز سیلف ڈسپلن، ضبط نفس کے اندر ہے۔ رمضان ہمیں اپنی خواہشات پر قابو پانے کا درس دیتا ہے بلکہ اس کا موقع فراہم کرتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے، اگر کسی کا روزہ ہو تو وہ نہ فحش کلامی کرے، نہ چیخے چلائے، اور اگر کوئی اس سے لڑائی کرے تو کہہ دے میں روزے میں ہوں۔ یہ صحیح بخاری کی حدیث نمبر 1904 اور صحیح مسلم کی حدیث نمبر 1151 ہے۔ ہم روزے کو اس کی روح سے سمجھ لیں تو یہ عبادت ہماری پوری زندگی میں بہت بڑی تبدیلی لے کے آ سکتی ہے۔ بلکہ میں ایک سمپل کہوں گا کہ روزہ ہماری زندگی میں کامیابی کی ضمانت بن سکتا ہے اگر ہم اس کی روح کے مطابق اس پر عمل۔ مثبت عادات اپنانے کا مہینہ۔ رمضان صرف کھانے پینے سے رکنے کا نام نہیں بلکہ اپنے آپ کو بہتر بنانے کا ایک موقع ہے۔ وقت کی قدر کریں، وقت ضائع نہ کریں، روزمرہ کے کاموں میں نظم و ضبط پیدا کریں، سچ بولنے کی عادت بنائیں، جھوٹ بولنا چھوڑ دیں اور دیانت داری کو اپنائیں، اپنے کاروبار میں ایمانداری لائیں۔ رمضان میں رزق میں برکت آتی ہے۔ اگر ہم صحیح طریقے سے کمائیں تو ہمارا رزق ڈبل ٹرپل ہو جاتا ہے۔ اور صبر و تحمل پیدا کرے، یعنی کہ نرمی، بردباری، حسن اخلاق سیکھیں۔ یعنی کہ یہ وہ عادات ہیں جو اپنی لائف میں ایڈ کر کے رمضان کے مہینے میں ان کی پریکٹس کر کے ان کو اپنی زندگی کا حصہ بنا سکتے ہیں اور اپنی زندگی کو بہترین انداز سے گزار سکتے ہیں۔ نیکیاں اور کاروبار میں ترقی۔ حدیث مبارکہ ہے کہ صدقہ مال کو کم نہیں کرتا، اور جو بندہ معاف کر دیتا ہے اللہ اس کا درجہ بلند کرتا ہے۔ صحیح مسلم یہ حدیث نمبر 2588 ہے۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمارا رزق بڑھے تو صدقہ دیں، زکوٰۃ دیں، خیرات دیں، اس سے ہماری نیکیاں بھی بڑھیں گی اور ہمارا کاروبار بھی ڈبل ٹرپل ہوگا اور ہم کامیابی حاصل کر سکتے ہیں، اور لوگوں کی زندگی میں اس سے بہتری آئے گی اور معاشرہ بھی بہتری کی طرف جائے گا۔ ذکر اور دعا کامیابی کی چابی ہے۔ رمضان دعا کی قبولیت کا مہینہ ہے۔ ہر روز 5 منٹ نکال کر اللہ سے کامیابی مانگے، اللہ تعالیٰ سے مانگے تو اللہ اس مہینے میں آپ کو ڈبل عطا کرتا ہے۔ قرآن پاک میں ارشاد مبارک ہے، اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتے ہیں کہ اور جب میرے بندے میرے بارے میں تم سے سوال کریں تو کہہ دو میں قریب ہوں، میں دعا کرنے والے کی دعا قبول کرتا ہوں جب وہ مجھ سے دعا کرتا ہے۔ یہ سورہ البقرہ کی آیت نمبر 186۔ اللہ کی بنیاد پر اپنے اس ویڈیوز میں ایک مسئلہ بیان کریں گے۔ آج کا مسئلہ ہے، اگر کوئی جان بوجھ کر روزہ توڑ دے یا بغیر کسی شرعی عذر کے چھوڑ دے تو اس کا کیا کفارہ ہوگا۔ قرآن میں ارشاد ہے، اور جو کوئی تم میں سے بیمار ہو یا سفر میں ہو تو دوسرے دنوں میں گنتی پوری کرے، یعنی کہ اور جو لوگ روزہ رکھنے کی طاقت نہ رکھتے ہوں وہ ایک مسکین کو کھانا کھلا کے فدیہ دیں۔ یہ قرآن پاک کے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 184 ہے، جس میں اللہ تعالیٰ نے روزہ کے بارے میں کمپلیٹ ڈیٹیل بتائی ہے۔ اور اگر کوئی شرعی عذر کے بغیر روزہ چھوڑ دیتا ہے
تو 2 महीने مسلسل روزے رکھنے ہوں گے یا 60 مسکینوں کو کھانا کھلانا ہوگا. یہ صحیح مسلم کی حدیث نمبر 1111 ہے. اور اگر کسی کو بیماری یا کوئی مجبوری کی وجہ سے روزہ چھوڑتا ہے تو بعد میں قضا روزہ رکھنا ہوگا. ہم روزانہ کا ایک ایکشن پوائنٹ بنائیں گے. آج سے روزانہ 5 منٹ کے لیے دعا کریں گے اور ایک بری عادت کو چھوڑنے کا عہد کریں گے. آج کی دعا ہے: اے اللہ ہمیں رمضان کے روزوں کا حق ادا کرنے کی توفیق دے. ہمیں جھوٹ، غصے اور فضول باتوں سے بچا اور ہماری زندگی میں برکت عطا فرما. یہ ہماری آج کی دعا ہے. دیکھیں ناظرین، میرے دوستوں، میری بہنوں، میرے بھائیوں، بچوں، اگر آپ کو آج کی یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو کائنڈلی اس کو شیئر کریں اور تاکہ ہم رمضان سے زیادہ فائدہ اٹھا سکیں. آج یہ پہلے روزے کی ویڈیو تھی. ہم روزانہ کی بنیاد پر آپ کے ساتھ ویڈیو شیئر کریں گے. کل پھر دوسرے روزہ کے حوالہ سے نئے موضوع پر اور نئے مسئلے پر آپ سے بات کی جائے گی.